تحت اسٹیبلش ہو کر ان کا جرم اسٹیبلش ہو گیا تو پھر سزا کی بات ہوگی. محض ایف آئی آر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اور الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے ذریعے اس کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے. تو ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے کیا یہ الزامات اسٹیبلش ہوئے اور اگر کسی کی کنوکشن ہوئی تو یقیناً سامنے لائی جانی چاہیے. ہمارے پاس اس کے اوپر معلومات ابھی تک نہیں ہے کہ کتنے لوگ ملزمان سے درجہ طے کر کے مجرمان ٹھہرائے گئے تھرو دا ڈیو پروسیس آف لا اور کتنے لوگوں کے خلاف محض الزامات ہیں جن کی تحقیقات ابھی باقی ہیں. اور یہ میں سوال اس وجہ سے بھی اٹھا رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین ہر شخص کو جو پاکستان میں موجود ہے یہ حق دیتا ہے کہ اس کے تمام معاملات قانون کے مطابق طے ہوں. اور قانون آئین کی یہ شک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ہر شہری جو خواہ کہیں بھی ہو اور کسی دوسرے شخص کو جو فی الوقت پاکستان میں ہو یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. یہ نوٹ کریں آپ کہ اس کے اندر صرف سٹیزن آف پاکستان کا ذکر نہیں ہے, اس کے اندر ہر اس شخص کا ذکر ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہوگا. تو اگر ان لوگوں کے ساتھ معاملات آپ نے طے کرنے ہیں تو اس کو قانونی پروٹیکشن بھی موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا, یہ سوال جو میں اٹھا رہا ہوں کہ ان کا جرم کیا تھا. دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف, پاکستان کے شہریوں کے خلاف سب سے بدترین, سب سے گھناؤنا اور سب سے خطرناک جرم دہشت گردی کا ہے. اس سے بڑا جرم نہیں ہے. اور سب سے سخت قانون جو اس دہشت گردی کے معاملے کو نپٹانے کے لیے ہے دیٹ از دی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 ایز امینڈیڈ سیورل ٹائمز تھرو آؤٹ ایئر 2000. اور یہ امینڈمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اندر باقاعدہ پنشمنٹس دی گئی ہیں, ڈیفائن بھی کیا گیا ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں کہ دہشت گرد کو کیا کیا سزا مل سکتی ہے. ہم آپ کے سامنے چند ایک, ہم اس کو زیادہ ٹیکنیکل نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. جو لبرل یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لبرل بھائی کیوں چیخے مار رہے ہیں کہ اب آپریشن ہو گیا, ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب لیگیلٹی آف دی آپریشن ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ وداؤٹ اینی لیگل کور. یہ تمام ماورائے قانون اور آئین ہے, انلیس آف کورس چند جو تجزیہ نگار ہیں ان کا خیال ہے کہ چلیں چونکہ ہمیں اس قسم کے لوگ پسند نہیں ہیں جو اس آپریشن میں ہلاک ہوئے اور ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اچھا ہوا ان کے ساتھ, جو کہ انتہائی ڈینجرس آرگومنٹ ہے. ہمارا خیال ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے. تو جناب انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 ایز امینڈیڈ سیورل ٹائم تھرو آؤٹ 2000, 2002 کے اندر بھی آیا, 2004 کے اندر بھی امینڈ ہوا. یہ آپ کے سامنے ہے. دہشت گرد کون ہے؟ ایسا شخص جو اس ایکٹ کے تحت کوئی ایسا کام کرے جو اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. یہ لمبا چوڑا معاملہ, اس کو دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے. اس کے نفاذ میں آنے سے پہلے یا بعد میں دہشت گردی کے افعال کا ارتکاب کرے, تیاری کرے یا اکسائے یا اس سے متعلق کوئی بھی ایسا کام کرے تو اس کو دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن سب سے اہم بات ہے پنشمنٹ کے بارے میں کہ سزا دہشت گرد کی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو سب سے زیادہ جامع اور سب سے ریلیونٹ قانون ہے دہشت گردی سے ڈیل کرنے کے لیے, اس کے تحت سزائیں کیا ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی پنشمنٹس. سزا جناب موت کا باعث اگر کوئی شخص بنتا ہے کسی کی تو اس کے لیے موت کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا ہے یا جرمانہ. لیکن تجویز ثبوت جرم پر, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اپون کنوکشن, کنوکٹ ہوا تو پھر یہ سزا ملے گی. اس کے علاوہ اگلی سزا اگر آپ دیکھیں تو جائیداد کے نقصان کا باعث بنے یا اگر کسی شخص کو وہ پوٹینشیل نقصان بھی پہنچا پائے تو اس کے لیے بھی سزا کی میعاد جو ہے وہ 10 سال ہو سکتی ہے, عمر قید کی حد تک ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے. لیکن پھر اس کے اندر بھی تجویز ثبوت جرم اپون کنوکشن, تاوان کے لیے اغوا یا یرغمال بنانے کا ارتکاب. اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو اغوا کا عمل ہے اس کے اندر جس نے اغوا کیا ہے اس کی طرف سے دھمکی جانی چاہیے کہ اگر آپ نے مجھے تاوان ادا نہ کیا تو جن لوگوں کو میں نے اغوا کیا ان کو میں جان سے مار دوں گا. تو شرائط باقاعدہ رکھی جاتی ہیں تب جا کے اغوا کا باقاعدہ عمل مکمل ہوتا ہے. لیکن ہم اس میں نہیں جاتے, بڑی ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے. تو اغوا کے عمل کے لیے بھی باقاعدہ عمر قید کی سزا ہے, جائیداد کی ضبطی کی بھی سزا ہے. لیکن اگین تجویز ثبوت جرم اپون کنوکشن. سملرلی ایف ہے, جی ہے, ایچ ہے,
اس کے علاوہ بھی شاید ہیں تو وہ بھی دکھائیے گا. یہ تمام جو شکیں ہیں جس کے ذریعے پنشمنٹس ڈسکرائب کی گئی ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اپون کنوکشن کے بغیر جناب کسی قسم کی کوئی سزا، چاہے وہ موت کی ہو، چاہے وہ جائیداد کی ضبطی کی ہو، چاہے وہ عمر قید کی ہو، چاہے وہ جرمانے کی ہو، وہ نہیں دی جا سکتی. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے، کتنے لوگوں کے خلاف الزامات باقاعدہ موجود ہیں. اور یہ اہم ترین سوال ہے کیونکہ اگر آپ یہ اسٹیبلش کر دیں گے تو بہت سارے ایسے معاملات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت نہیں اٹھائے جائیں گے. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ایریا. بہت کچھ کہا گیا ہے ہتھیاروں کے بارے میں. ہم اس کے اوپر چند ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہتھیار اور مواد اکٹھا کیا گیا جامع حفصہ اور مسجد کے کمپلیکس سے. جب میں نے پولیس مینول پڑھا، جو میرے پاس ایک ہی کتاب موجود تھی جو میں نے ریفرنس کے طور پہ استعمال کی، تو پولیس کا ریکوری کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور ریکوری کا جو پروسیجر ہم نے پڑھا اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا ہر ریکوری کے انڈیپینڈنٹ عینی شاہد گواہ ہونے چاہیے. اگر یہ عینی شاہد گواہ اس ریکوری کے، جس میں بھلے شراب نکلے یا گنز نکلیں یا بامز نکلیں یا کچھ بھی نکلے یا کچھ اور شواہد اکٹھے کریں، اگر اس کے گواہان موجود نہیں ہیں تو اس ریکوری کی صحت پر شک کیا جا سکتا ہے. عدالت کے اندر اگر اس ضابطہ کو آپ نے فالو نہیں کیا تو جائے واردات سے حاصل شدہ مواد کی قانونی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے. اب یہ بڑا اہم تناظر ہے اور اس تناظر میں غیر استعمال شدہ ہتھیار جو کہ دکھائے گئے ہیں جن کے انبار، اب ان کو عدالتی کارروائی میں کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. جب وہ ریکوری ہو رہی تھی تو اس وقت گواہان وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے؟ یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے جس کا جلد جواب سامنے آنا چاہیے. ان ہتھیاروں سے متعلق اور بھی بہت سارے سوال ہیں. مثلا یہ کہ اگر لال مسجد اور جامع حفصہ میں بہترین تربیت یافتہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اتنی مزاحمت کی جس کی وجہ سے آپریشن جو جلدی مکمل ہونا تھا اتنی طوالت پکڑ گیا، یہ حکومت کا یہ بیان ہے، تو انہوں نے آخر کس قسم کے ہتھیار استعمال کیے تھے؟ جو ہمیں ہتھیار دکھائے گئے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن جو استعمال کیے گئے ہتھیار تھے وہ کون سے ہتھیار تھے؟ ہمیں اس پر معلومات نہیں ہے. شاید ہماری صحافیانہ کوتاہی ہوگی کہ جب ہمیں موقع ملا، محدود سا ہم وہاں پر گئے تو ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا، نہیں اٹھا پائے. ہمارے سامنے یہ سوال ابھی بھی بڑا اہم ہے کہ جو ہتھیار نکالے گئے اور جو ہتھیار استعمال کیے گئے کیا ان دونوں میں فرق ہے، اور جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہ کون سے ہیں. ہتھیاروں سے متعلق چند ایک سوال اور بھی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور حکام بالا تک پہنچائیں گے، جن کے جوابات انتہائی ضروری ہیں کیونکہ معلومات کا قحط ہے، فقدان ہے. اگر یہ معلومات نہ پہنچائیں گے بر وقت تو وہ امپریشن جو بڑھتا جا رہا ہے اس ملک کے اندر وہ مزید تقویت پکڑتا جائے گا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال بنتی ہوئی اس وقت جو نظر آ رہی ہے مزید ایگریویٹ ہو سکتی ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسی ڈسکشن کے اندر ان سوالوں کے جوابات کی تلاش ہے جو ہمیں بہت پہلے مل جانے چاہیے تھے. آفٹر دس بریک. For booking or details, call 051 111 244 244. پبلک اوپینین کے حوالے سے شاید اس میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے، شاید کچھ مداوا ہو جائے ان چند ایک غلطیوں کا جو ہوئی ان ٹرمز آف ہینڈلنگ دا فلو آف انفارمیشن. اگر معلومات نہیں دی جائیں گی، ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا تو شاید حالات سنبھل نہ پائیں. بالخصوص جو دہشت گردی کی اس وقت لہر پاکستان کے چند حصوں میں ہے جہاں پہ خود کش حملہ آور مصروف عمل نظر آتے ہیں آپ کو، وہ شاید لہر خطرہ ہے کہ کہیں پھیل نہ جائے. سوال ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے سامنے رکھے تھے، امید یہ کی تھی کہ شاید جواب ہمیں مل جائے، لیکن ان سوالوں کا جواب اس طرح تو نہیں آیا جس طرح ہماری توقع تھی. لیکن اس دوران مزید سوال اکٹھے ہو گئے، چند ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، چند ایک کے اوپر ہم اس وقت آپ کے ساتھ بات کریں گے. ہتھیاروں سے متعلق ہم بات کر رہے تھے. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اندر لڑائی اتنی شدید تھی اور اندر سے جدید ہتھیار استعمال ہو رہے تھے
تو ان ہتھیاروں کے